بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں معمولی سی کام والی کے طور پر کام کرتی تھی۔ میرے خاندان کی عورتوں نے نسل در نسل ایسے ہی بنگلوں میں کام کیا تھا اور اپنی روزی روٹی ایسے ہی گھروں میں کام کر کے کمائی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میری اماں کے جاننے والے اکثر ہمارے گھر آتے تو میرا کوئی نہ کوئی رشتہ بتاتے تھے۔ میری اماں کی نظریں آسمان پر تھیں۔ اماں کہتی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جو زمین جائیداد کا مالک ہو۔ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے گھر آتے حیران ہو کر اماں سے پوچھتے، نسرین تمہیں اس حالت میں کون بنگلے والا یا زمین جائیداد والا ملے گا؟ تم تو بہت معمولی گھر کی عورت ہو، اس لیے اونچے خواب نہ دیکھو اور اپنی بیٹی کو اپنی استطاعت کے مطابق بیاہ دو۔ میری ماں کے مطابق بیاہ دو۔ میری ماں یہ باتیں سن کر نخوت سے کہتی، تم نے اپنی بیٹی کو غریب گھر میں بیاہ دیا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چاہے اپنی بیٹی کی شادی 80 سالہ مرد سے کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سن کر عورتیں کانوں کو ہاتھ لگاتیں اور میری آنکھوں میں آنسو اتر آتے کہ اماں میری شادی کرے گی یا میرا سودا۔ خدا کا شکر کہ ابھی تک کسی ایسے بوڑھے کا رشتہ میری خاطر آیا نہیں تھا، کیونکہ اب میں خود کو ہر دم چھپا کر رکھتی۔ میں بالکل ایسے رہتی کہ کوئی مجھے جان ہی نہ پائے۔ اماں نے لاکھ کوشش کی کہ میں بھڑکیلے کپڑے پہنوں، لوگوں کے آگے پیچھے پھروں، پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں خود کو چھپا کر رکھتی کسی نگینے یا سفینے کی طرح، مگر پھر بھی انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ میری زندگی بھی ایسے ہی جا رہی تھی۔ میں نے نہ سوچا تھا کہ ایک دن میں جب باغ میں کھیل رہی تھی تو بڑی مالکن کی نظر مجھ تھی، پر آج وہ مجھے بغور دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کھڑا تھا جس کی عمر 12 سال کے قریب ہوگی۔ میں نے دیکھا بڑی بھی کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنے 12 سالہ پوتے کو۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اتنی غور سے ہمیں کیوں دیکھ رہی ہیں۔ شام کو جب میں اپنے گھر آئی، میری ماں نے مجھے جو بات بتائی اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ دیکھا تو بڑی بھی اماں کے ساتھ بیٹھی خسر پھسر کر رہی تھیں۔ اماں کے چہرے پر تو مارے خوشی کے جیسے پھول کھل رہے تھے۔ اماں بار بار اٹھ کر مجھے گلے لگاتیں، چومتیں۔ بڑی بھی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ میں نے اماں سے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے ماں؟ تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ ماں کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہوگی، پر میری جان میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جانتی ہوں کہ جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ ہم سب کی زندگیاں بدل دے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ماں ایسا کیا؟ کہنے لگی کہ تیری شادی مالکن کے پوتے کے ساتھ ہوگی، وہی جس کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اور وہ آگے چل کر اس ساری جائیداد کا اکیلا مالک بنے گا۔ میں نے اماں کی طرف حیرت سے دیکھا، ماں ایسا کون سا ہے اماں جی کا پوتا جو مجھ سے شادی کرے گا؟ میری بات پر ماں نے مجھے پھر سے چومتے ہوئے کہا، ارے تو اس گلشاد کو نہیں جانتی جو کہ تجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے؟ دیکھ بڑے ہو کر تیرا خیال بھی رکھے گا، ابھی تو صرف 12 سال کا ہے۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اماں تم ہوش میں تو ہو؟ میں 12 سال کے لڑکے سے شادی کروں؟ میری عمر 17 سال ہو چکی ہے، 12 سال کا لڑکا میرا شوہر بنے گا؟ تم ہوش میں تو ہو ماں؟ خدا کے لیے نہ ہی مجھ پر ظلم کرو نہ اس پر، تم پیسوں کی خاطر اندھی ہو گئی ہو کیا؟ یہ سن کر میری ماں نے مجھے ایک زبردست چانٹا رسید کیا اور بولی، خبردار جو آئندہ میرے سامنے زبان لڑائی تو میں سب جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تجھے میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر، میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو میری نافرمانی کرے۔ میں نے کہا، اماں کیا اولاد کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی سودے بازی کرو؟ اماں نے مجھے ایک اور تھپڑ جڑ دیا اور بولی، خبردار جو تو نے ایسی بات آئندہ اپنے منہ سے نکالی، میں تیری ماں ہوں، تیرے لیے برا نہیں سوچوں گی۔ اور پھر کون سا تجھے 80 سالہ بڈھے سے بیاہ رہی ہوں؟ وہ لڑکا تجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں جوان ہو جائے گا، پھر تیری حفاظت کرے گا، تجھ سے دب کر رہے گا، تو عمر میں اس سے بڑی ہے، جو چاہے اس سے کروا سکتی ہے۔ میں نے کہا، اماں مجھے کسی بچے کو نہیں پالنا، مجھے ایک ذمہ دار شوہر کی ضرورت ہے جو میرا خیال رکھے، بھلے اتنا دولت مند نہ ہو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اماں نے میری ایک نہیں سنی اور میری فرہندہ